بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، محکمہ صحت بہاول نگر میں غضب کرپشن کی عجب کہانی کی جو داستانیں ہیں وہ عروج پر ہیں۔ کروڑوں روپیہ جو ہے وہ کرپشن کے ذریعے ہڑپ کیا جا رہا ہے اور عرصہ دراز سے جو ہے بغیر ٹینڈرز کے جعلی بلز جو ہیں وہ پاس کروا کر کروڑوں روپے کی رقم خرد برد کی جا رہی ہے، لیکن اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج میں آپ کے سامنے جو ایک کروڑوں روپے کی کرپشن ہے، اس کی ایک چھوٹی سی جو ہے وہ سٹوری آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو یہ واضح بتا دوں کہ میرے پاس جو میں آپ کو اس کرپشن کی داستان سنانے جا رہا ہوں، اس کے تمام ویژول پروف، اس کے تمام ڈاکومنٹس پروف میرے پاس موجود ہیں۔ تو اب شروع کرتے ہیں۔ یہ داستان جو ہے یہ شروع کہاں سے ہوئی؟ ناظرین، محمد شفیق جو کہ سی او ہیلتھ آفس بہاول نگر میں بطور مالی متعین ہیں، ان کی طرف سے جو ہے 27 اگست 2021 کو ایک درخواست پیش کی گئی، جس میں سی او ہیلتھ کو یہ درخواست کی گئی کہ مجھے جو ہے آڈٹ آفیسر کی جانب سے ایک نوٹس موصول ہوا ہے، جس میں تقریباً 20 لاکھ مالیت کے غیر ملکی پودوں کی بابت دریافت کیا گیا ہے، جبکہ میں نے کوئی ایک پودا نہ ریسیو کیا، نہ کسی ٹھیکیدار نے مجھے دیا، نہ کسی افسر نے، نہ کسی کمپنی کی طرف سے مجھے دیا، نہ میں نے کوئی پودا لگایا۔ لہٰذا اس کی تحقیق کر کے جو اس میں ملوث ملازمین اور افسران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس کے بعد اس درخواست پر جو ہے وہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی، لیکن حسب معمول کمیٹی کا جو فیصلہ تھا وہ تاحال التوا کا شکار ہے۔ یہاں جو ہے کہانی ایک نیا رخ جو ہے وہ ایک نیا موڑ اس کہانی میں اس وقت آتا ہے جب 14 جنوری کو بہاول نگر کے ایک شہری کی جانب سے محکمہ اینٹی کرپشن میں ایک درخواست دائر کی جاتی ہے، جس میں یہ موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ جی محکمہ صحت بہاول نگر میں 20 لاکھ مالیت کے جو پودے ہیں، غیر ملکی پودے، ان کی مد میں جو کرپشن کی گئی ہے، جعلی بلز پاس کروائے گئے ہیں، لیکن پودوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جس پر کارروائی کرتے ہوئے محکمہ اینٹی کرپشن کے جو ہیں اے ایس آئی سہیل، انہوں نے جب وہاں چھاپا مارا تو موقع پر جو سی او ہیلتھ کے سپرنٹینڈنٹ ناصر بٹو موقع پر موجود تھے۔ جب ان سے ان پودوں کے متعلق دریافت کیا گیا تو پہلے تو انہوں نے وہاں موجود جو ہیں سی او ہیلتھ آفس کے سامنے جو پارک بنا ہوا ہے اس میں جو لوکل پودے لگے ہوئے تھے جب وہ دکھائے تو اے ایس آئی سہیل کی طرف سے سوال کیا گیا کہ یہ غیر ملکی پودے ہیں جو آپ دکھا رہے ہیں، لوکل ہیں۔ تو پھر ناصر بٹو کی طرف سے دوسرا موقف اختیار کیا گیا کہ قریبی ڈی ایچ او کی رہائش ہے، وہاں وہ پودے موجود ہیں۔ جب وہاں گئے تو وہاں بھی پودے نہیں تھے۔ پھر اس کی طرف سے موقع اختیار کیا گیا جناب کہ یہ پودے کچھ سی او ہیلتھ کی جو کوٹھی پر موجود ہیں اور کچھ سڑ گئے ہیں، یعنی وہ مطمئن نہیں کر سکے۔ اس کے بعد اینٹی کرپشن کی ٹیم نے موقع پر جو ہے وہ مالی کو، جو مالی محمد شفیق ہے سی او ہیلتھ آفس کا مالی، اس کو بلایا، اس کا ویڈیو بیان لیا جس میں اس نے واضح کہا جناب مجھے ان پودوں کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہے، نہ میرے حوالے کیے گئے، نہ پہلے سے نصب شدہ جو پودے ہیں ان کی نگہداشت کا کہا گیا، تو لہٰذا میں جو ہے ان پودوں کی وصولی سے، دستیابی سے بالکل انکاری ہوں، میرے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد اینٹی کرپشن آفس کی طرف سے اس کیس کا باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ یہ تحقیقات میں یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کرپشن کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف جو ہے اسٹیشنری کے بل، پرنٹنگ کے اور مختلف جو ہے مد میں بلوں میں کرپشن کی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں جو ہے وہ دلچسپ امر یہ ہے کہ محکمہ اینٹی کرپشن کی طرف سے متعدد نوٹس جو ہے وہ محکمہ ہیلتھ کو دیے گئے، جس میں یہ دیکھیں میرے پاس تمام جو ہے وہ ریکارڈ اس کا موجود ہے، درخواست کا بھی۔ یہ کافی سارے نوٹس جو ہیں محکمہ اینٹی کرپشن کی طرف سے دیے گئے، ریمائنڈر دیے گئے، یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے اینٹی کرپشن کی طرف سے ریمائنڈر فراہمی ریکارڈ متعلق محکمہ ہیلتھ بہاول نگر، بکار سرکار تحریر کی انکوائری عنوان بالا دفتر زیر دستخط زیر دریافت ہے، جس میں عبدالقدیر کلرک وغیرہ ڈی ایچ اے بہاول نگر و دیگر ملزمان علیہ کے خلاف بوگس بل پائے مرتب کر کے خزانہ کو نقصان پہنچانے کا الزام ہے۔ تکمیل انکوائری کی غرض سے دفتر ریکارڈ زیر دستخط مطلوب ہے، جس میں انہوں نے پودوں کے بل اور اس کے متعلق تمام ریکارڈ دریافت کیا، لیکن تاحال اس جو ہے ریکارڈ کی حوالگی نہیں کی گئی۔ اس کے بعد آج 6 مہینے گزرنے کے بعد اس چیز پر کوئی عمل نہیں ہو سکا۔ اب یہاں میں آپ کو ایک اور انکشاف کروں کہ جو حکومت کی طرف سے بجٹ دیا جاتا ہے وہ مختلف مد میں استعمال ہو جاتا ہے، اسپیشلی جو بجٹ بچ جاتا ہے اسے مئی اور جون میں
ہڑپ کیا جاتا ہے مختلف جعلی بلز کے ذریعے، جس میں افسران اور ملازمین شامل ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ محکمہ اینٹی کرپشن انسداد رشوت ستانی کا محکمہ ہے، اور بدقسمتی سے کہ ضلع بہاول نگر ہونے کے باوجود بہاول نگر ضلع ہے، لیکن یہاں کو سرکل آفیسر کا وجود نہیں ہے۔ عارضی بنیادوں پر 2 یا 3 دن کے لیے یہاں وہ آتے ہیں، لیکن اس دوران بھی اگر ہائی کورٹ میں یا کہیں اور پیشی ہو تو وہاں ان کو جانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کیس التوا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں کچھ کیسز ایسے بھی آئے ہیں کہ جن کا فیصلہ ہو گیا، مدعی کی ملزمان سے ڈیل ہو گئی، ان تک کا فیصلہ ہو گیا، لیکن اگر مدعی محب وطن ہے، وہ کرپشن کے نصوروں کے خلاف اڑ گیا، ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بضد ہو گیا، تو وہ اسی طرح اس درخواست کو جو ہے زیر التوا کر کے سہولت کاری کا کام کیا جاتا ہے، یعنی جو محکموں کے ملازمین ہیں ان کو شیلٹر مہیا کیا جاتا ہے کہ آپ کھل کر کرپشن کریں۔ یہاں اب جو ہے میری متعلقہ جو اعلیٰ حکام ہیں ان سے یہ گزارش ہے، اس معاملے کی انکوائری کریں اور جلد از جلد جو متعلقہ ملزمان کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ورنہ 1 مہینہ اور کچھ دن جون کے ہیں، یہ تمام کروڑوں روپے کا جو بجٹ ہے ہڑپ کر دیا جائے گا، جو کہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے مختص کیا جاتا ہے۔ تو اس قسم کی اور بھی بہت سی داستانیں ہیں۔ اس میں جب ڈی ڈی بجٹ سے رابطہ کیا تو وہ بھی انکاری تھے، جب اکاؤنٹ آفس والوں سے رابطہ کیا گیا، وہ درویش منش آدمی ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی ہمارے پاس اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، جعلی بلز کی ذمہ داری متعلقہ افسران کے پاس ہے۔ جب سی او ہیلتھ بہاول نگر سے ہم لوگوں نے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا جی کہ میں اس بارے میں تحقیق کرتا ہوں، جو ملوث ملزمان ہوں گے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، لیکن آج 6 مہینے ہونے کے باوجود یہ کیس التوا کا شکار ہے۔ اس سے ریلیونٹ جتنے بھی اعلیٰ حکام ہیں، میری ان سے پرزور گزارش ہے کہ فی الفور اس کیس کی تحقیقات کر کے ان میں ملوث ملزمان کے خلاف تحقیقات کی جائیں، اور جو کروڑوں روپیہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ان لوگوں نے ہڑپ کیا ہے وہ ان سے نکلوایا جائے۔ السلام۔